السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانیت کے لیے اتاری گئی کتاب ہدایت القرآن المجید کی یہ چیپٹر نمبر 9 کی آیتیں تھی، آیت نمبر 25 سے لے کر 31 تک۔ آئیے ہم اس کے معنی مفہوم سے قریب ہوں اور ہماری زندگی اور اس کے پیٹرن اور اس کی سوچ کو یہ آیت بینات کس طرح بنانا چاہتی ہیں اس کو ہم ڈسکور کریں اور اس کو اپلائی کریں اپنی لائف میں۔ ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ ایک ناممکن کام ضرور ہے، لیکن کچھ امکانات پیدا کر کے اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہو سکیں۔ انڈیڈ مدد کر چکا اللہ تمہاری بہت سے جنگ کے میدانوں میں، اور حنین کے دن بھی اس نے مدد کی جب تمہیں بہت بھلی لگنے لگی تمہاری اکثریت، پھر وہ اکثریت تمہارے کچھ کام نہیں آئی اور زمین تم پر تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، اور پھر تم پیٹ پھیر کر چل دیے۔ پھر اللہ نے نازل کیا سکون اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور ایسا لشکر نازل کیا جس کو تم دیکھ نہیں سکے، اور عذاب دیا اللہ نے، سزا دی اللہ نے نافرمانوں کو، اور یہی سزا ہو سکتی ہے نافرمانوں کے لیے۔ پھر متوجہ ہوا اللہ اس کے بعد جس پر چاہا، اور اللہ مغفرت والا رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، در حقیقت مشرکین پولیوٹڈ ہوتے ہیں ان کے ایمان میں، سو نہ وہ قریب آئیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد، اور اگر تمہیں اکنامک لاس کے خوف ہو تو ضرور تم کو غنی کر دے گا اللہ اپنے فضل سے اگر وہ چاہے، بے شک اللہ علم والا حکمت والا۔ اسٹرگل کرو ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کے ساتھ ایماندار نہیں ہیں اور یوم آخرت کے حساب کی انہیں پرواہ نہیں ہے، اور اس چیز کو وہ بین نہیں کرتے جس کو بین کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، اور وہ دین حق کو دین حق نہیں مانگتے۔ یہ ان لوگوں میں ہو سکتے ہیں جو اوت الکتاب ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں ایگزمپشن ٹیکس دیں اور وہ ہمبل ہو کر رہیں۔ دعویٰ کیا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہی دعویٰ کیا عیسائیوں نے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی زبانی بکواس ہے، یہ اسی قول کو دہرائے چلے جا رہے ہیں جو پہلے کے نافرمان دہراتے تھے۔ غارت کرے اللہ انہیں، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی
حالانکہ انہیں صرف اتنا حکم دیا گیا تھا کہ وہ غلام بن کر رہیں اور عبادت کریں ایک الہ واحد کی، نہیں کوئی الہ مگر وہی، پاک ہے اس کی ذات اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ 3 آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش۔ اب ہم دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا گیا ہے۔ پہلی جو آیت شریفہ ہے یوم حنین کا، اس میں تذکرہ آتا ہے۔ یہ حنین کی جنگ تھی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائٹ کے جو ایمان والے تھے وہ کثرت میں تھے، مور دین 12,000 ایسا ریکارڈ میں ملتا ہے، اور کافرین کم تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر، احد اور احزاب اور جتنی بھی، اس کے اندر میں بیلنس آف افراد، پرسنز کافی چینج تھا، بالکل الٹا تھا۔ لیکن یہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر میں اتنا زیادہ بڑا لشکر ایمان والوں کا تھا، جبکہ نافرمان ان کے مقابلے میں 3,000 سے اوپر نہیں تھے۔ اور اس وقت ایک طرح کی بے فکری پیدا ہوئی ایمان والوں میں کہ تو آج تو ہم کثرت سے ہیں، جب ہم بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے تو بھی پانسا پلٹ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ صرف یہ خیال نے بات کو بدل دیا۔ یہ جو ہم سمجھ کے رکھے ہیں ویسا یہ دین نہیں ہے۔ ذرا بھی تکبر، ذرا بھی اپنے آپ پر کانفیڈنس آ جائے گا، بات بگڑ جائے گی۔ کانفیڈنس سارا کا سارا ایمان والوں کا اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد پر چاہیے، اپنے دل، دماغ یا قوت اور طاقت پر کوئی کانفیڈنس ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ سب ساری چیزیں زیرو ہیں، اور یہی کچھ حنین کے دن، جنگ حنین میں یہ کچھ ہو گیا۔ اس کا ذکر ہے یہاں، اس لیے کہ ہم تاریخ میں نہیں جا رہے ہیں، یہ یہاں جو آیت شریفہ ہے اسی میں جا رہے ہیں کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں بہت اچھا لگا کہ آج بہت تم کثیر ہو۔ اس کے اندر میں اتنی سوچ کے اوپر میں، حالانکہ 100% لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہوگی، ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ آئی تو کیوں آئی؟ ایمان کی کمزوری ہے، اور اسی کو بتایا گیا کہ ایمان اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس لیے میری مدد ویسی آتی نہیں جیسا تم ایکسپیکٹ کرتے ہو۔ اور اس کو ہم دوسری آیتوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران کی 139 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جنگ احد کا ذکر چل رہا ہے اور اس میں بھی حالات ایسے ہی ہو گئے تھے۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اب تم ہمت مت ہارو اور غم کرتے نہ بیٹھے رہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر واقعی تم اس اسٹینڈرڈ کے مومن ہو۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو اس آسمان کے جن کے کسی نبی کے بہترین ساتھی ثابت ہو سکتے تھے، ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس اسٹینڈرڈ کا ایمان نہیں ہے، اور ہمارے ایمان چندی چندی ہو چکے ہیں، اور ہم نصرت کا بھروسے پہ بیٹھے ہوئے کہاں سے آئے گی، کب آئے گی، نہیں دکھائی دیتی۔ اصل گڑبڑ یہ ہے کہ ہم کو اپنی ریپیئرنگ کرنی ہے، ہمارے اپنے ایمان کو سدھارنا ہے، ہمارا اپنا پالیوشن دور کرنا ہے۔ گھاٹ گھاٹ کے پالیوشن ہمارے یہاں آ گئے ہیں، جبکہ قرآن شریف موجود ہے، لیکن مشکل یہ کہ قرآن شریف ضرور موجود ہے، دین شریف میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ تو اب کمزوری یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری یہ انسان نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا، اس قوت نے یہ نہ سوچا کہ اللہ کی مدد آئے گی تو ہی غالب آئیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اور ہمارے ذہن میں بھی پتہ نہیں یہ نشہ کہاں سے گھس گیا ہے کہ ہم اتنوں پہ بھاری ہیں، اتنوں پہ بھاری ہیں۔ بھائی صاحب، ابھی تو حال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مملکت ہے فلسطین میں، بہت چھوٹی، جس کی آبادی 1 کروڑ نہیں ہوگی، اور 10-20 کروڑ جو مسلم ملک اس کے آس پاس سے اس کو نچاتے رہتا ہے۔ تو الٹا ہو گیا ہے۔ تب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی کہ وعدے کسی شرط کے ساتھ ہوں گے، اور اس شرط میں ہم کہیں بیٹھتے نہیں۔ اب جب ہم اس شرط پہ بیٹھتے نہیں تو اللہ کی نصرت اور مدد آتی نہیں، پھر وہی ہوگا جو دنیا کا دستور ہے۔ جس کے پاس عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، محنت ہوگی، ڈیڈیکیشن ہوگا، سیریسنس ہوگا، وہ غالب آئے گا۔ لیکن اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو ان ساری چیز سے زیادہ پاورفل تمہاری چیزیں ہو جائیں گی اور تم کو اللہ کی مدد ملے گی۔ اب ایک جگہ اور بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایسے برے حالات آتے ہیں تو آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اس سورہ آل عمران میں آگے فرماتے ہیں 165 نمبر کی آیت میں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو جب یہ مصیبت آئی، قد اصبتم مثلھا قلتم انا ھذا، پوچھ لیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ قل ھو من عند انفسکم، آپ ان سے کہو کہ تمہاری اپنی وجہ سے۔
اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم نے حکم توڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم اس مورچے سے ہٹ گئے، میں نے باسی پلٹ دی. اللہ کو جتنا زیادہ محبوب ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی تیز ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے کہ وہ ایک حکم کیوں ٹوٹا. اور یہ معلوم ہے، جن کو تاریخ معلوم ہے ان کو معلوم ہے. ہم خالی اس کے روح بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں روح کیا ہے، قرآن شریف کے کمنٹس کیا ہیں، یہ تمہارے اپنی وجہ سے. تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنی کارن سے ہے اور ہماری اپنی کمزوری سے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا ثمت ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر چل دیے تھے. لیکن اللہ نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، ایک انر پیس اور سکون اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نہیں دکھے. اللہ کے لشکر، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے اس کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں. اچھا، اس کے لشکر میں ہم سمجھتے ہیں فرشتے ورشتے، یہ ایک مخلوق ضرور ہیں، لیکن جب اس کو کام کرنا ہے تو مکڑی سے بھی کام لے لے ہوئے اور ابابیل سے بھی کام لے لے ہوئے اور کس سے نہ لے لے ہوئے، یہ سب کے سب اس کی فوج ہے. آندھی بھی اس کی فوج، طوفان بھی اس کی فوج. اس طرح سے کوئی بھی چیز بھیج سکتا ہے وہ، اور تم کو غلبہ دینا ہے تو پوری قدرت رکھتا ہے کہ کسی بھی روپ میں وہ غلبہ دے سکتا ہے. کیا پتہ ہے اس نے کیا اتارا، اور ہم کو بھی نہیں معلوم کیا اتارا. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب ہم اپنے پوائنٹ پر برابر ہوں گے، صحیح ہوں گے، تو اللہ کی نصرت اس طرح آئے گی کہ ایسی ہیلپ اور ایسے لشکر بھیجے گا جو ہم کو نہیں دکھائی دیں گے. اگلی آیت میں بہت زبردست چیز فرمائی، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء. یہ سب ہو گیا، یہ حنین کا طائف والے تم پر چلے آئے اور وہ غالب بھی رہے، پھر اللہ کی اسپیشل مدد آئی. لیکن اس کے باوجود اب بھی بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ ان کو کاٹ پیٹ کے پھینک دینا ہے یا ان کو ختم کر دینا ہے. اس کے بعد میں جس کی چاہوں توبہ قبول کروں. تم کو کیا پتا کہ اس میں کتنے لوگ پھر اسلام میں داخل ہوں گے. اور یہ پروسیس ہے، اس پروسیس سے وہ بھی بیچارے گزر رہے ہیں. جس دن ان کو حقائق سمجھ میں آئیں گے وہ تمہاری دشمنی چھوڑ کے تمہارے جیسے ہو جائیں گے. تو بات آئیڈیالوجی کی چل رہی ہے، کوئی نسلی فساد نہیں ہے، کوئی مذہبی جنگ بھی نہیں ہے. اور اس میں بھی اس طرح کی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ سارے کی ساری ڈیفنس میں ہیں. اور اس کی بنیاد ہے سورہ البقرہ کی آیت 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہ پہلی آیت قرآن شریف میں آ رہی ہے جب سورۃ البقرہ سے ہم شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے. نیکسٹ سورت کا نام ہی البقرہ ہے، اور اس کے اندر میں یہ پہلی آیت ہے کہ جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں. ڈیفینسو جنگ ہوگی. وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی مت کرنا. کہ خود بتاتا ہے، ولا تعددوا لفظ بتاتا ہے کہ زیادتی کر کے تم کو جنگ شروع نہیں کرنی ہے. جنگ انہوں نے شروع کی، اب اس کا جواب دو، میری ساری مدد آئے گی. اور تنزیل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو سورہ حج کی وہ پہلی آیت ہے. سورۃ الحج 22 نمبر کی سورت کی 39 نمبر کی آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اجازت دی جا رہی ہے، پہلے اجازت ہی نہیں تھی، اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کا ماحول پیدا کیا ہے، ان پر ظلم ہوئے ہیں اور اللہ ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے. وہ لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق، صرف اس گناہ پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. یہ کوئی گناہ ہوا، یہ چوری ہوئی، ڈاکہ ہوا. اس کی بنیاد پر ستایا جا رہا ہے. ایک شخص اپنی زندگی شرافت کے ساتھ گزار رہا ہے، وہ یہ حرکتیں نہیں کرنا چاہتا جو سوسائٹی کے تو بری حرکتیں ہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نافرمانی جس میں ہو اس حرکتوں میں ملوث نہیں ہونا چاہتا. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رنگ میں وہ رنگ جائے. اسی معاشرے میں جو پالیوٹیڈ ہے اس میں بھی پالیوشن آ جائے، وہ اپنے آپ کو پالیوشن سے بچا رہا ہے، اس کو سزا یہ دی جا رہی کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا جا رہا، زندگی تنگ کر دی جا رہی ان پر. اب انہوں نے ہجرت کر لی، اب ان کے اوپر اس میں یہ بین ہٹ گیا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں، جواب نہیں دینا.
قدرت ہونے کے باوجود جواب نہیں دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صبر اور قربانی کس کا نام ہے؟ یہ تو صحابہ سے سیکھا جائے کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا، مکے میں ظلم سہتے رہے، اور کس طرح قربانی دی کہ آخر میں اپنے مال اسباب کی، اپنے تجارت کی، اپنے ادھار کے لین دین کی، یا جو کچھ بھی ہو سب کو چھوڑ کے صرف بدن کے کپڑوں کے ساتھ نکل گئے وہ مکے سے۔ ان کو سزا اس کی دی گئی تھی کہ وہ الا یقولوا ربنا اللہ۔ اب یہ سب ہو گیا اور پھر جنگیں بھی شروع ہو گئی، اس کے باوجود اسی جنگ کے اندر میں جو تمہارے مخالفین ہیں، آج جنگ میں تمہارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، انہی کو ان میں سے میں اس لاٹ کو چنوں گا اور پھر ان کو ایمان بھی دوں گا۔ یہ میرا کام ہے، تمہارا کام دشمنیاں پالنا نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ جو تم سے قتال کرتا ہے تم ڈیفنس میں اس سے قتال اور جنگ کرو، اور اس کو ایسا ایشو نہ بناؤ کہ وہ ختم نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر میں جو لوگ آئے تھے ایمان والوں کے ساتھ لڑنے اور ان کو نقصان بھی پہنچایا، ایک زمانہ آیا کہ وہ ایمان میں داخل ہوئے، بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں۔ اچھا، یہ پروسیس چلتا رہے گا، تمہارا ہاتھ پڑے نہ ان پر، ان کی حفاظت میں کروں گا، اس لیے کہ آگے مجھے ان کو بخشش کرنی ہے، ان کو اس روڈ پہ لانا ہے جس روڈ پہ تم کو لایا، اور تم کیسے ان سے نفرت کر سکتے ہو؟ اس سے پہلے تو آپ بھی تو وہی تھے جناب، میں نے آپ پر کرم کیا، آپ کو ایمان دیا، اب آپ اس ایمان کے خاطر لوگوں کو جینے نہیں دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب میں چاہوں جس کو چاہوں ایمان دوں، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے بعد توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے ہر اس کی جس کو اس نے چاہا، اور اللہ مغفرت والا رحم والا۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے لوگو جو ایمان والے ہو، در حقیقت مشرکین کی آئیڈیالوجی پولیوٹڈ ہے، نہ آئے وہ مسجد حرام کے قریب اس سال کے بعد، اور اگر تم کو خوف ہے اکنامک لاس کا تو ضرور اللہ غنی کر دے گا تمہیں اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وہ پولیوشن ہٹ گیا وہاں سے، بیت اللہ الحرام سے، اور یہ فتح مکہ کے بعد کی آیت ہے کہ اب ان کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں کوئی بت نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کہیں پھول نہیں چڑھانے ہیں، کہیں چادر نہیں چڑھانی ہے، کہیں ڈھول نہیں بجانا ہے، کہیں میوزک نہیں ہے، کہیں ڈانس نہیں ہے، کہیں چڑھاوے نہیں ہیں، کہیں گلیمر نہیں ہے۔ اب یہاں کیا بچا تمہارے لیے؟ تمہارے تو جو عقیدے ہیں، تمہاری آئیڈیالوجی ہے، اس کے اندر پولیوشن کتنا ہے۔ اب دنیا میں آج بھی دیکھا جائے تو ایک واحد گھر ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز، آج بھی، کہ جب انسان وہاں جاتا ہے تن کے کپڑے بھی اتار دیتا ہے، دو بغیر سلی چادر ہے جیسے کہ کفن میں جا رہا ہو۔ عورتوں کے بھی ڈریس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرا دیے باقاعدہ، چہرہ اتنا کھلا ہونا چاہیے۔ احرام جیسی عبادت میں، حج اور عمرے جیسی عبادت میں ڈریس دے دیا عورتوں کا بھی، اور مردوں کے لیے بھی ڈریس دیا، اور اس کے بعد ساری شان چھوڑے، جھوٹی شان چھوڑے، کچھ لے کے نہ جائے، اپنے دل کی توحید لے کے جائے وہاں اللہ کے گھر۔ جبکہ دنیا میں جہاں جہاں شرک ہوتا ہے، ایک خاص خیال رکھیے، شرک جہاں جہاں ہوگا، چاہے آپ اپنے نام سے شرک چلائیے، اس میں گلیمر ہوگا، اس میں سانگز ہوں گے، اس میں ڈانس ہوگا، اس میں تماشے ہوں گے، اس میں کھیل کود ہوں گے، اس میں میوزک ہوگا، سب انٹرٹینمنٹ گھسا رہتا ہے۔ سیریسلی کس کو عبادت کرنا ہے اللہ کی؟ اب ضرورت نہیں ان کو یہاں آنے کی، ان کے انٹرسٹ کی کوئی چیز یہاں باقی نہیں۔ اب اگر ایسا ہو جائے کہ یہ بنیاد بنا دی جائے تو ایسا خوف ہو سکتا ہے کہ بھائی اسی کارن یہ آ رہے تھے، فلاں میلہ ہو رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے، اس کا وہ ہو رہا ہے، بہت کچھ کرتے تھے وہ، جو آج ہم یہاں کی کیا کرتے ہیں ویسا بہت کچھ کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، ایک اللہ کی عبادت ہے، یا تو عمرے کو آؤ یا سال میں ایک بار حج کو آؤ، اور اس توحید کے نفع دیکھو کہ توحید کتنا بڑا خزانہ ہے، اور تم کون سے شرک میں لپت ہو۔ اب اگر آئیڈیالوجی میں
اکنامک امبیلنس کی خاطر یا ڈر کی خاطر کوئی رعایت کی جا رہی ہو تو نہیں ہونا چاہیے، اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے. یہاں شرک کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ آپ کو یہاں نہیں آنے والا. اور اگلی آیت میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اسٹرگل کرو ان لوگوں کے خلاف جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، پالیوٹڈ ایمان ہے، جن کا یوم آخرت کے بارے میں بھی پالیوشن میں مبتلا ہیں. اس بات کو ہم کئی بار کہہ چکے ہیں. اللہ کا تصور، دا گاڈ کا تصور، ایشور کا تصور لوگوں کے اندر میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کا پالیوشن ہے. بھائی وہ واحد ضرور ہے، لیکن وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، تو یہ اور یہ چینل سے ہم کو جانا پڑے گا، اس کا لگا لگانا پڑے گا. یا وہ خود انسانوں کو سدھارنے کے لیے اوتار بن کے آ گیا، یا پھر اس نے وہ نہیں کر سکا اور تو انسانوں کو سدھارنے کے لیے اپنے بیٹے کو یہاں بھیج دیا. اس سب بکواس. اور دس از دا پالیوشن آف توحید. اور دوسرا پالیوشن ہے یوم آخرت کے بارے میں، یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، فلانی نسل میں پیدا ہو گیا، میرے ابا فلانے ہیں کہ میرے اولاد فلانی ہیں. کچھ نہیں ہونے والا. اللہ یجزی والد ولدہ ولا مولود ہوا جاز والدہ شیئا. تم خدا سے خوف کرو، تم ڈرو اس سے کہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، نہ تمہارا کنبہ، نہ تمہارا قبیلہ، نہ تمہارے والد، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہارا مال اور متاع، نہ تمہارا مین پاور. یہاں لاکھوں آدمی تم کو سلامی دیتے ہوں، لیکن حالت تمہاری وہاں پر وہی ہوگی جو سب کی ہے. سب کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، اور ہر ایک کے یہاں کے درجے ختم ہو جانے والے ہیں. ہز ہائینس ہیں، کچھ نہیں ہے وہاں ہز ہائینس. سارے ہز ہائینس وہ سب وہ ایک لائن سے کھڑے ہو کر دیے جائیں گے. تو اس چیز کو سمجھیں. دوسری بات فرمائی ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اس چیز کو حرام نہیں جانتے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. ولا یدینون دین الحق. جو سسٹم ہے حق کا اس کو وہ قائم نہیں کرتے. اوت الکتاب میں سے، ان کو میں نے جو کتاب دی ہے اس میں وہی احکامات ہیں جو تم کو میں قرآن شریف میں دے رہا ہوں. اللہ کی کتابوں میں سرے منہ فرق نہیں ہوتا. یہ جو عبادتوں کا اسٹائل ہے وہ شریعت نہیں ہوتی، اور وہ دین کی اساس نہیں ہے. دین کی اساس تین ہی چیز پر: توحید، آخرت کا خوف، اور مورلٹی کسی رسول کے سنت کے مطابق جس دور میں جو رسول ہوں. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی دور میں کچھ حکم ہو، کسی دور میں کچھ حکم ہو. عبادت کے طریقے کے بارے میں اللہ نے صاف فرما دیا. کئی جگہ فرمایا کہ یہ جو مناسک ہیں، عبادت کے طریقے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے ہم نے الگ بنائے ہیں، اور اس میں جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہماری تکلیف یہ کہ ہم جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہاں ہاتھ کیوں باندھا، وہاں ہاتھ کیوں باندھا، یہ ایسا کیوں کیا، وہ ویسا کیوں کیا، اس پر ہمارے جھگڑے چلتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے میں نے بنا دیا اور وہ وہی کر کے رہے گا، تم اس میں الجھو مت. ہم کو الجھنے کا شوق ہے. ہم نے طے کر لیا ہے کہ قرآن شریف جس بات کو منع کرے وہ ضرور کرنا، اور جس بات کو کرنے کا کہے اس کو بالکل بھول جانا. یہ ہماری صدیوں کی عادت بن چکی ہے، اور اس کا پیمنٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو اہل کتاب ہیں ان کی کتاب میں بھی ہم نے وہی حکم دیا جو تم کو دیا ہے، اور اس کو ہم دوسری آیتوں میں، اس سے پہلے آیتیں پڑھ چکے ہیں ہم، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا کہ قرآن شریف کا مزاج کیا ہے. ہمارا اپنا ایک مزاج ہے. قرآن شریف کا مزاج ہمارا بنا کہاں ہے. سورہ مائدہ میں اس کی پوری تفصیل ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں، 5 نمبر کی سورت ہم پڑھ کے آئے ہیں، 44-45 نمبر کی آیت ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو اس مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہی نافرمان ہیں، یہ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. یہ آرڈر میرا چلے آ رہا ہے. رائٹنگ میں یہ آرڈر اگر کتابی شکل میں آج بھی موجود ہو
تو تورات میں ہے، انجیل میں ہے اور اس قرآن شریف میں ہے، وہ آرڈر ہی ایک ہے. یہ حرام ٹھہرا دی اللہ نے. شراب، نشاور چیزیں، دارو، اس کو حرام کیا اللہ نے. اب بے تکلفی سے دارو پی جا رہی ہے، اب مذہبی امر سمجھا جا رہا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ بائبل سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ شراب جائز ہے؟ اور آپ یہ جس طرح سے سود کی حرمت ہے، بیاج کے تعلق سے جتنی سخت آیتیں قرآن شریف میں ہیں اتنی ہی سخت تورات شریف میں بھی ہیں. لیکن یہ کہاں سے جائز ہوگی کہ آج ساری دنیا میں آپ مشہور ہیں بیاج خور ہیں؟ یہ صرف اس لیے ہوئی کہ ان کے بڑوں نے ان کو بتایا کہ غیر یہودی سے بیاج کھا سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ غیر یہودی کے یہاں ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو دنیا پہ ظلم کرنا سکھائے؟ اور یہاں پر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے. اسی لیے ہمارے یہاں کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں بیاج کھایا جاتا ہے بڑی بے تکلفی سے، اور ایسے فتوے دینے والے بھی موجود ہیں جنہوں نے راستہ بنا دیا ہے. کہاں سے آئی یہ سب چیزیں؟ یہ کہ اللہ کی کتاب کے آرڈرز ہیں. حرام ٹھہرایا ان ساری چیزوں کو اور تم بے تکلف ہو کے اس کا استعمال کر رہے ہو. تو ولا یدینون دین الحق، لیکن یہ دین، حقیقی دین وہ ایک ہی ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ لے کر آئے، حضرت ابراہیم لے کر آئے، حضرت نوح لے کر آئے. پورا سلسلہ ہے بابا. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے لاگو کیوں نہیں کرتے تورات کے اور انجیل کے؟ یہ نہیں لاگو کرتے. اور آج بھی ویری کلیئرلی یہ بات کہی جا سکتی ہے. کسی یہودی کو آپ سوال کریں گے بھئی آپ کس دین کو مانتے ہیں، تو کہیں گے تورات والا. یہ بات غلط ہے. وہ ان کی فقہ کی کتاب تالمود ہے، اس کے اوپر میں چلتا. فقہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کرسچن کو پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم بائبل کو فالو کرتے ہیں. نو، سوری، رانگ. یہ تو ڈاکٹرین آف چرچز ایک کتاب ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. نو، ہمارے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ وہاں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. قرآن شریف اور اس پر ہماری صورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے لیے کافی ہے. مجھے کسی گروپ کا نہیں ہونا ہے، کسی ایک سائیڈ ہونا ہی نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کے پہلے کی آیت میں کہا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہاں فرمایا ظالم ہیں وہ جو اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتے. اب پھر کرسچنوں سے بات کیا. اب کرسچنوں سے کہا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. کرسچنوں سے کہا کہ تم لاگو کرو انجیل کے احکامات کو، اور جو نہیں لاگو کرے گا اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کو وہی فاسق ہے. اور ہم کو بھی یہی کہا تھا، ہم نے بھی راستے سب نکال لیے. کیسے نکالے گئے؟ یہ اظہر من الشمس ہے، میں دہراؤں گا نہیں. خود سوچیں اور اس بات کو سوچیں کہ اصل چیز کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو تین گروپ ہیں اہل کتاب کے، اللہ نے ان کو مشرکین یا کافرین سے الگ لیا ہے اور ان کے ساتھ میں ٹریٹمنٹ الگ ہے. اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کو قائم کرنا نہیں چاہتے، سوسائٹی پولیوٹ ہوگی. اور یہ جو سوسائٹی پولیوٹ ہو رہی ہے اس کے لیے تمہیں ایگزمپشن ٹیکس دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کے ہر سٹیزن کو حقوق حاصل ہیں، ٹوٹلی انشورڈ ہے ہر آدمی، اور تم بھی ہو اس لیے کہ سٹیزن ہو، مگر تمہیں اس کے لیے ایک ایگزمپشنل ٹیکس دینا ہوگا. اور دوسرا ہے کہ ہمبلنس آئے. اب یہ کیسے ہوگا؟ ایک معاشرے میں دارو بھی چل رہی ہے اور ایمان والے بھی موجود ہیں، یہ تو پولیوشن ہی پھیلنا ہے. ٹھیک اسی طرح دوسری چیزیں ہیں جس کو تم نے حلال کر لیا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا تھا، تم بھی حرام مانو. یہ بات تو تمہاری کتاب سے ہی جو تم پر نازل کی گئی اسی کتاب سے آ رہی ہے. تم اس کو مانو تو تم بھی وہ فروٹس کو انجوائے کر سکتے ہو. ایک ویلفیئر سوسائٹی میں سارے کے سارے ایمان والوں کے ہوتے، مگر ایمان والوں پہ ایک ڈیوٹی ہے. وہ ڈیوٹی معاشرے کی ڈیوٹی ہے، ملک کے ڈیفنس کی ڈیوٹی ہے، اور بہت ساری ڈیوٹیز ہیں. یہ ڈیوٹیز سے تمہیں ایگزمپشن ملے گا اور ایگزمپشن ٹیکس ان سے وصول کیا جائے گا. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا.
اور اس کو ہم کسی اور اینگل میں لے کر دوسری قوموں پہ جب ہم نے ظلم کرنا شروع کیا تو اس کے نتیجے ہم بھگت رہے ہیں کہ اللہ نے چھین لیا ہم سے۔ آدھی دنیا کی سلطنت ہمارے ہاتھوں تھی، آج کہیں نہیں ہے۔ آج جہاں ہم ہیں بھی وہاں بھی ہماری حکومت نہیں ہے، ہم ہر چیز میں کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی کچھ ڈال دے اس میں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسی چیزوں سے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی ہمیں توفیق دے۔ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اس قرآن سے ہم نکالیں کہ ہم میں غلطیاں کیا ہو رہی ہیں، کون سی چیزیں ہم میں گھس آئی ہیں پولیوشن والی، ان کو نکالنا ہوگا، اور کیا چیز ہم سمجھ گئے ہیں اس کو بتانا ہوگا۔ صحیح چیز ہم خود سمجھیں، پھر اس چیز کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، ہو سکتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ یا رب ہم سے قبول فرما لیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کی کتاب پر بات کر سکیں، لیکن کوئی کرتا نہیں ہے، ہم مجبور ہیں کہ ہم آپ کی کتاب کو لے کے بیٹھے ہیں، اور آپ کی کتاب ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور اس پر جو پریکٹیکل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اس پر توجہ دیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی۔